السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں تلاوت کے فضائل بتانا چاہتا ہوں کہ جو تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں مشغول رہنے والے کو دعا اور ذکر کرنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یعنی جو انسان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو دعا اور ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ دعا اور ذکر کرنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، تلاوت آسمانوں میں اس شخص کے تذکرے کا ذریعہ اور زمین میں ہدایت کا نور ہے۔ آسمانوں میں تلاوت کرنے والے کا تذکرہ ہوتا ہے اور زمین میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو انسان خوش لہانی اچھی آواز سے، خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ اس کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت کو اللہ غور اور فکر سے اسپیشلی طور پر اس کو سنتے ہیں۔ اونچی آواز سے تلاوت کرنے کا ثواب اعلانیہ صدقے کی طرح ہے کہ جس طرح کھلم کھلا خیرات کر رہا ہو، آہستہ تلاوت کرنے کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ جس طرح کوئی انسان چھپ کر صدقہ کرتا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو آہستہ والے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ حدیث پاک میں ہے، قرآن مجید کا عالم فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اٹک اٹک پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک بیچارے کو زبان پر چڑھتا نہیں ہے، کوشش تو بھرپور کرتا ہے لیکن چڑھتا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سیکھیں نہیں، اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کوشش کرنی ہے۔ کثرت سے تلاوت کرنے والا پختہ حافظ قرآن قیامت میں معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے عزت والے فرشتے ہیں۔ حافظ قرآن کو قیامت کے دن جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ پاک کی جو ہے مقام اور مرتبہ ہے پوری مخلوق پر، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اجر فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ حسین ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کو قرآن پاک پڑھنے والا بنائے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہی تاج عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی چیز اتنی غور اور محبت سے نہیں سنتا جتنے غور سے اس کی 2 رکعت نماز سنتا ہے۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس بندے کے سر پر سایہ فکن رہتی ہے، اور بندہ کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتا جتنا قرب کلام الہی یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے پا سکتے ہیں۔ جس نے رات کو 100 آیات کی تلاوت کی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں لکھا جائے گا۔ قرآن پاک پڑھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن ضرور کیا کرو کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور اپنے گھروں کو آباد کیا کرو۔ صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی جھگڑنے والے سے جھگڑے، اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ جاہل کے ساتھ جاہلوں کی سی باتیں کرے، حالانکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، چمکتا دمکتا نور ہے، ہر روگ و پریشانی کا نفع بخش علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن پاک دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔
شفاعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے، بے شک گھر میں قرآن پاک کے پڑھے جانے سے گھر اور اپنے اہل عیال کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس خیر اور برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور اس گھر میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ بے شک وہ دل جس میں کتاب اللہ میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے وہ ویران ہے، بالکل اس ویران گھر کی طرح جس میں کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے رحمان کی فضیلت اس کی ساری مخلوقات پر ہے۔ جنت کے درجات قرآن پاک کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں، پس جب اہل قرآن میں سے کوئی جنت میں داخل ہوگا تو اس کے اوپر کسی اور کا درجہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، قرآن کی شفاعت مقبول ہے، قرآن کی سفارش مقبول ہے، جو اس کی اتباع کرتا ہے تو یہ اسے سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس سے نظریں پھیر لیتا ہے تو یہ اسے اپنے ہیتلیوں پر اٹھا کر دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کی تاریکی میں پڑھیں تو وہ اسے قبر کی تاریکی میں کفایت کریں گی، یعنی 2 آیتیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر میں کفایت فرمائیں گے۔ وہ آیتیں آپ ابھی سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو قرآن پاک کے تلاوت کلام پاک کے فضائل کے بارے میں تھی اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے کی فضیلت کے بیان میں تھی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ بڑے ذوق اور شوق سے اللہ کی مدد سے آپ تلاوت قرآن پاک کریں گے، فرمائیں گے، اپنے بیوی کو، بچوں کو، اہل عیال کو قرآن پاک پڑھنے کی تلقین فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ محنت، آپ دوستوں کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ذوق اور شوق سے پڑھیں۔ میں نے یہ تمام چیزیں احادیث مبارکہ سنائی ہیں، تو آپ کوشش کر کے ان کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دوسرے انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔